السلام علیکم جی کے ود زمان یوٹیوب چینل کے ساتھ آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ سارک ہے اور سارک کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو سارک کی ایبریویشن ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ سارک کی ایبریویشن کیا ہے۔ سارک سٹینڈز فار ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن۔ اب ہم اس کے نام سے ہی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ اس کا نام جو ہے وہ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن ہے، تو ساؤتھ کا مطلب یہی ہے کہ جنوبی ایشیا میں جتنے ممالک ہیں ایسوسیشن اس کو باہمی یعنی ریجنل ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن باہمی تعاون کے لیے وہاں ایک آرگنائزیشن بنائی جائے۔ تو اس کا جو سارس کو بنانے کا مشورہ جو ہے وہ جنرل ضیاء الرحمان نے دیا، اور جنرل ضیاء الرحمان یہ بنگلہ دیش کے صدر تھے۔ 1977 سے لے کر 1981 تک یہ بنگلہ دیش کے جو جنرل ضیاء الرحمان ہے وہ صدر رہے۔ تو اب ہم ون لائن کی صورت میں اس کو سمجھتے بھی ہیں اور ساتھ اس کے MCQs ہیں اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں۔ تو جنرل ضیاء الرحمان gave the suggestion to create SARC. He was the president of Bangladesh from 1977 to 1981. تو جنرل ضیاء الرحمان نے جو اس کو بنانے کا مشورہ دیا یعنی سارک کو، اور یہ بنگلہ دیش کے صدر تھے 1977 سے لے کر 1981 تک۔ انہوں نے مشورہ اس لیے دیا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ یورپین یونین کی طرز کی کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ جنوبی ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپس میں باہمی تعاون کے ذریعے تجارتی اور معاشی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکے۔ کیونکہ ان تمام ممالک کی جو ہے وہ آپس میں باؤنڈریز ملتی تھی، تو اس کا ایک بینیفٹ یہ بھی تھا کہ یہاں تجارت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ وہ آسان تھا۔ نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الرحمان سجیسٹڈ اٹ ان 1980۔ جنرل ضیاء الرحمان نے جو بنگلہ دیش کے صدر تھے انہوں نے 1980 میں اس کا مشورہ دیا، اور یوں جو سارک واز فاؤنڈڈ آن 8 دسمبر 1985 ان ڈھاکہ۔ 8 دسمبر 1985 کو ڈھاکہ میں سارس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ جو کویسچن ہے یہ بہت بار پیپر میں پوچھا جا چکا ہے، کہاں اس کی بنیاد رکھی گئی یا اس کی ڈیٹ پوچھ لی جاتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے اٹس کیپٹل واز میڈ ان دی سٹی آف کھٹمنڈو ان دی کنٹری آف نیپال۔ ملک نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں اس کا کیپٹل بنایا گیا۔ تو یہ بھی کویسچن بن سکتا ہے۔ آگے نیکسٹ جو ہے اٹ ہیز ون سیکرٹری جنرل اینڈ ہیز 8 ڈائریکٹرز۔ اس میں ایک سیکرٹری جنرل موجود ہوتا ہے اور اس کے 8 ڈائریکٹر موجود ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے انیشیلی اٹ انکلوڈڈ 7 کنٹریز: پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور مالدیوز۔ اور جو ابتدائی طور پر اس میں 7 ملک شامل تھے، اور وہ 7 ملک کون سے تھے؟ وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور مالدیوز تھے۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے بٹ آن اپریل 3 2007 افغانستان آلسو جوائنڈ سارک۔ 3 اپریل 2007 میں سارک میں افغانستان بھی شامل ہو گیا۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے 3 کنٹری آر لینڈ لاکڈ ان سارک: افغانستان، نیپال، بھوٹان۔ اب جو 3 ممالک ہیں لینڈ لاکڈ جو سارک میں شامل ہیں، اب لینڈ لاکڈ کون سے ممالک ہوتے ہیں، کون سے ملک ہوتے ہیں جن کو سمندر ٹچ نہیں کرتا؟ تو افغانستان کو بھی سمندر ٹچ نہیں کرتا، نیپال کو بھی اور بھوٹان کو بھی۔ تو ان تینوں کنٹریز میں بھی کوئی کویسچن وہ بنا سکتا ہے کہ اس میں سے کون سا لینڈ لاکڈ جو کنٹری ہے جو سارک میں شامل ہے۔ ان 3 ممالک کے علاوہ جتنے بھی سارک میں ممالک شامل ہیں ان سب کو سمندر ٹچ کرتا ہے۔ نیکسٹ جو کویسچن ہے سری لنکا اینڈ مالدیوز آر 2 کنٹریز دیٹ کنسسٹ آف آئی لینڈس۔ تو 2 ملک جو سارک میں وہ جزیروں پر مشتمل ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ مالدیوز اور سری لنکا ہے۔ نیکسٹ کویسچن دیکھ لیتے ہیں 4 مسلم کنٹریز آر انکلوڈڈ ان سارک۔ 4 مسلم ممالک جو ہیں وہ سارک میں شامل ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور مالدیوز۔ یہ 4 ممالک ایسے ہیں جو مسلمان ممالک پر مشتمل ہے۔ نیکسٹ کویسچن دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ آرگنائزیشن سیفٹا۔ دی ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا یعنی سیفٹا از
2004 agreement that created a free trade area of 1.6 billion people in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India and Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka with the vision of increasing economic cooperation and integration. یعنی 2004 میں یہ سیفٹا ایگریمنٹ جو ہوا تھا جس پر جو امپلیمنٹ ہے وہ 2006 میں ہوا تھا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ڈیوٹی فری ایریاز بنائے جائیں, یعنی تجارت کے معاملے میں ٹیکس نہ لگائے جائیں آپس میں. لیکن بدقسمتی سے یہ جو سیفٹا ہے یہ ملکوں میں آپس میں ایشوز کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی. تو اب ہم ڈپارٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں سارک کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو یہ جو 3 ڈپارٹمنٹ ہے یہ اسلام آباد میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہ پہلا جو ہے سارک آربیٹریشن کونسل اور دوسرا جو ہے وہ سارک ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ سینٹر. جو تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سارک انرجی سینٹر, اس کا بھی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے. تو ان تینوں کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے. دلی میں 2 ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ساؤتھ ایشین یونیورسٹی اور سیکنڈ جو ہے وہ سارک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر. ان دونوں کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ دلی میں ہیں اور یہ پیپر میں پوچھے بھی جا چکے ہیں. ڈھاکہ میں اس کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے سارک ایگریکلچر سینٹر. اصل جو سارک کو بنانے کا مقصد تھا یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن, وہ یہی تھا کہ ان تمام ممالک میں وہ ایگریکلچر ہو, وہ ٹریڈ ہو, وہ سائنس ہو, وہ ٹیکنالوجی ہو, وہ کوئی پاورٹی کو ختم کرنا ہو, تو یہ ان تمام معاملات میں جو ہے وہ سارے ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے باہمی تعاون کریں. کیونکہ ان تمام ممالک میں موسٹ پاورفل کنٹریز انڈیا اور پاکستان ہیں. ان دونوں ممالک میں ایشوز کی وجہ سے آج تک جو وہ سارک ہے یعنی اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اس کے مطابق وہ ٹھیک کام نہیں کر سکی آرگنائزیشن. سارک میں کتنے ممالک شامل ہیں اس کی ایک شارٹ ٹرک بھی ہے. اگر آپ وہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں جتنے ممالک شامل ہیں وہ ذہن میں رہیں گے. آپ اس کو غور سے دیکھ لیں. اس کی شارٹ ٹرک جو ہے وہ MBBS پین, MBBS پین. اب M سے اسٹینڈ فار مالدیوز, B سے اسٹینڈ فار بنگلہ دیش, پھر B سے اسٹینڈ فار بھوٹان, S سے اسٹینڈ فار سری لنکا. پین میں P اسٹینڈ فار پاکستان, A اسٹینڈ فار افغانستان, I اسٹینڈ فار انڈیا اور N اسٹینڈ فار نیپال. تو اس طرح یہ MBBS پین اگر آپ یہ ورڈ یاد کر لیتے ہیں تو اس ٹرک کے ذریعے جو 8 کنٹریز اس سارک میں شامل ہیں وہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. تو MBBS پین اگر آپ یاد کر لیں, M مالدیوز, B بنگلہ دیش, B بھوٹان, S سری لنکا, P پاکستان, A افغانستان, I انڈیا اور N نیپال. مزید ٹرک کے ساتھ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جتنی بھی, تاکہ ویڈیو ہیں وہ آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتی رہیں.